چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج آپ لوکیشن ڈیفرنٹ دیکھ رہے ہوں گے، ہم اپنے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں کہ نئے سے نیا انداز ہو، نئی سی نئی جگہ ہو اور مارکیٹس بھی نئی نئی لے کر آئیں۔ تو آج ہمارے سلسلے کا فارمیٹ تو یہی ہے کہ آپ کے سوالات ہوں گے، تاجران کے سوالات ہوں گے، مالی لین دین سے متعلق سوالات ہوں گے، لیکن پرٹیکولر موضوع بھی ہے ہمارے حاضرین کے لیے، جو میرے ساتھ آپ حاضرین بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور جس لوکیشن پہ ہم موجود ہیں، میں عرض کرتا چلوں کہ آج ہم فرنیچر مارکیٹ میں موجود ہیں، کراچی کی ایک فرنیچر مارکیٹ میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ جو آپ افراد بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ فرنیچر ہی سے ریلیٹڈ مختلف شعبوں کے تاجر ہیں، کیونکہ فرنیچر میں بھی پھر کیٹیگریز ہیں، صوفہ سیٹ الگ ہے، بیڈ روم سیٹ الگ ہے، اور دیگر جو اس کے ورائٹی ہے وہ الگ ہے۔ تو مختلف کیٹیگریز کے ہمارے ساتھ تاجران ہیں، اور ان کے سوالات انشاءاللہ شامل سلسلہ کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو، کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیں جی، ہم بھی فرنیچر پہ موجود ہیں، اور آپ کے اطراف میں بھی میں امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ فرنیچر موجود ہوگا۔ ابھی جو فرنیچر کی فیلڈ ہے، اس کے سوالات کیا ہیں، شروع کرتے ہیں۔ پہلے تاجر اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں، اور پھر انہی کے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ جی حضرت، اپنا تعارف بھی کرائیے اور سوال بھی السلام کیجیے۔ علیکم، میرا نام شیخ نعمان ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں جیسے اگر کوئی صوفے کا آرڈر لے لیتا ہوں اور کاریگر نے غلطی سے کوئی دوسری کمپنی کا فوم لگا دیا، تو اس سلسلے میں آیا کے لیے میرے لیے کیا حکم ہے، جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کہ بولا کچھ تھا اور لگ کے کچھ آ گیا فوم۔ اچھا، پہلے سے یہ بتائیں کہ کتنے قسم کا کام ہوتا ہے؟ جیسے آپ کی دکان پہ تو ہمیں صوفے نظر آ رہے ہیں۔ جی، میرا صوفوں کا کام۔ اچھا، اور بیڈ والے بیڈ کا ہی کرتے ہیں؟ بیڈ والے بیڈ کا کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ حضرات مکس کرتے ہیں کہ بیڈ روم بھی رکھتے ہیں، صوفے بھی رکھتے ہیں، ڈائننگ بھی رکھتے ہیں۔ اچھا، جو شادیوں پہ لوگ پیکج لینے آتے ہیں، جی جی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو پورا پیکج ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے اس میں۔ مطلب پیکج اب وہ طاقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ اب نارملی بیڈ، ڈریسنگ، الماری لوگ لے کے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو شادی میں دیا جاتا ہے۔ کسٹمر کی طاقت کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے پاس کوئی آیا ہے اور تو صرف صوفے تو نہیں لے گا نا شادی والا، جی، وہ تو پورا پیکج لے گا، اس کو بیڈ بھی چاہیے ہوگا، الماری بھی چاہیے ہوگی، صوفے بھی چاہیے ہوں گے، جی بالکل۔ اور دکاندار ایک ہی چیز بنا رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر ہم کسٹمر کو سجیشن یہ دیتے ہیں کہ آپ مختلف شو روم پہ آپ سروے کریں، جہاں پر آپ کو یا تو آپ کے مطلوبہ پورا پیکج مل جائے، نہ کہ پھر یہ کہ میرے سے آپ صوفہ لے لیں اور پھر کسی دوسری شو روم والے سے آپ یہ کہ پھر بیڈ روم لے لیں۔ وہ پھر یہ سلسلہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے، جس طرح چاہے کسٹمر کے آسانی کے لیے وہ الگ الگ آئٹم لوگ ڈیل کریں۔ صحیح صحیح۔ ویسے آپ جتنے بھی لوگ موجود ہیں، نوروز بھائی شو روم کے مالکان تو ہوں گے جی، لیکن کارپینٹر نہیں کہلائیں گے، جی، لکڑی کا کام تو ان کو نہیں آتا ہوگا کسی کو بھی، یہ تو صرف بیچ رہے ہیں۔ تو یہ فیلڈ بھی یعنی 2 سے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ جی، ایک شو روم والا ہے، اس کے پیچھے کوئی ٹھیکیدار ہوگا، ٹھیکیدار نے کارپینٹر رکھے ہوں گے، جی، تو یہ اسٹیپس بن چکے ہیں۔ 2 سے 3 اسٹیپ میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آپ کا سوال کیا تھا؟ میرا سوال یہ تھا کہ میں صوفے کا آرڈر لیتا ہوں اور کوئی مخصوص کمپنی کا نام لے کے کسٹمر کو بولتا ہوں کہ اس کمپنی کا فوم لگایا ہوا ہے۔ اب میں نے کاریگر کو آرڈر دے دیا اور اس نے کوئی غلطی سے کسی دوسری کمپنی کا اسی سال کی گارنٹی والا فوم لگا دیا، تو اس میں آیا کے لیے میرے لیے کیا ہوگا؟ میں نے تو کسٹمر کو کسی کمپنی کا بولا تھا اور لگ کر کسی اور کچھ کمپنی کا آیا، اس کے سلسلے میں میرے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیے، بڑا اہم سوال ہے، اور یعنی کثیر الوقوع سوال ہے، پائے جانے والا سوال ہے۔ جب کسٹمر آتا ہے ان لوگوں کے پاس تو یہ اسے یقین دلاتے ہوں گے جی، کہ جناب فلاں کمپنی کا فوم ہے اور فلاں کمپنی تو بہت اچھی ہے، جی، اور وارنٹی وغیرہ جو بھی کچھ ہوتی ہوگی، یہی معاملہ ہے۔ جی۔ اچھا، اب یہاں اچھے بولنے میں بھی ایک بیک گراؤنڈ میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔
بعض औक़ात दुकानदार उसको अच्छा बोल रहा होता है जिससे कमीशन ज्यादा मिलता है, ठीक है, या उस फॉर्म पर नफा ज्यादा होता है। ठीक, मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसके फॉर्म पर 500 रुपये मिलेंगे, दूसरी कंपनी है उसके फॉर्म पे 2000 रुपये मिलेंगे, तो अब वो अच्छा 2000 वाले को करार देगा, सही, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग ये होते हैं कि भाई कई तरह के फॉर्म आते हैं, ठीक है, और आप जिस कंपनी का बोलोगे हम वो लगा देंगे। ठीक है, हर किसी की क्वालिटी जो है वो मुख्तलिफ होती है। ये 2-4 कंपनियां इस तरह की हैं। तो यहाँ भी अगर कोई मशवरा देना है तो अमानत के साथ मशवरा दिया जाएगा, ठीक है, दयानतदारी के साथ। ये नहीं होगा कि जनाब जहां आपका, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, प्रॉफिट ज्यादा है उसको आप ज्यादा अच्छा कहें कि ये सबसे अच्छा है, ठीक, तो ये दयानत के खिलाफ है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, और अर्ज की एक गुलाम उनको देना था प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने। अर्ज की कि इनमें से जो बेहतर है वो आप अता फरमा दे। तो आपने फरमाया कि तुमने मेरे ऊपर एक अमानत छोड़ दी है, अब मेरी जिम्मेदारी ये है, यानी मफहूम अर्ज कर रहा हूं, कि मैं उस चीज का मशवरा दूं जो ज्यादा बेहतर है। तो फरमाया अल मुस्तशारुल मुअतमन, जिससे राय मांगी जाए कौन सा बेहतर है। हमारे सोफे लेने वाले हों, बेड लेने वाले हों, गाहक आके पूछता है जी कौन सा बेहतर है, दुकानदार से पूछता है। अब उसके ऊपर एक अमानत डाल दी उसने, ठीक, अब दुकानदार जो है वो अमानत को सामने रख के फैसला करेगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल मुस्तशारुल मुअतमन, जिससे राय मांगी जाए तो वो अमीन हो जाता है। ठीक, अब अमानत का मुजाहरा करना, इस ओपिनियन बयान करने में, राय बयान करने में, एक्सपर्ट जो ओपिनियन होता है ये बयान करने में उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आपने फरमाया इनमें से एक को मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा है, ठीक, तो जो बेहतर था आपके नजदीक आपने फिर वो अता फरमाया, उसका वस बयान फरमा दिया। तो एक पहला मरहला तो ये है कि बारगेनिंग करते हुए भी इस चीज का ख्याल रखा जाए कि कोई झूठ अदा ना हो, धोखा अदा ना हो। अच्छा, आप बचना चाहेंगे तो और बहुत सारे जुमले आपके जहनों में आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मुतबादिल जुमला ये हो सकता है कि जी बहुत सारी कंपनियां हैं, आपको जो चाहिए वो बता दें, ठीक, जो आपकी डिमांड, या आजकल ये कंपनियां चल रही हैं, इनमें से जो आप कहें मुझे बता दें। सही, तो अब जो वो बताता है वो आप फॉर्म लगा दें। अब फॉर्म वो नहीं लगाया जो तय हुआ था जी, अगर तो उसने अच्छा लगा दिया है तो गाहक से कोई माजरत की जरूरत नहीं है, उसने तो अच्छी क्वालिटी का ही लगाया है। और अगर उसने लो क्वालिटी का लगाया है तो फुकाए कराम ने एक बात बयान की किताबों में कि ऐब के साथ चीज बेचना धोखा है, यानी आप ऐब जाहिर नहीं कर रहे, बता नहीं रहे और उसको छुपा के बेचते हैं, ये धोखा है। एक ही होता है कि जनाब कोई पुराना माल बेच रहा है तो किताबी जैसा भी आपके सामने स्क्रैप है, ये तो यानी वो उसके ऐब से बरी हो जाता है। और एक ही होता है कि वो ये कहता है कि ये उम्दा है, लकड़ी लगी है, रेगजीन है, फला चीज है, बैठेगा नहीं, स्प्रिंग इस तरह के हैं, तो वो उसके औसाफ बयान कर रहा है, उसकी खामियां बयान नहीं कर रहा। अगर खामियां पाई जाती हैं तो धोखा देने का मुर्तकिब होगा। सवाल ये है कि ऐब क्या चीज कहलाती है। ताजिरों के उर्फ में जिस चीज की वजह से कीमत में फर्क आए वो ऐब होता है, यानी एक अच्छी कंपनी का जो फॉर्म लगाया जाए उसकी कीमत ज्यादा होती है, लो कंपनी का फॉर्म लगाया जाए उसकी कीमत कम होती है। अब ये एक ऐब आ गया। अब आप या तो उसको ये कहेंगे भी फॉर्म इसमें दूसरा लगा है, हम इतने पैसे इस पर कम कर देते हैं, या आप चेंज करवाएं। और चेंज करवाने के अलावा कुछ ऐसे भी आपके ग्राहक होंगे कि जो इसी मॉडल को कबूल कर लें, इसके साथ तो आपने बार्गेनिंग की थी ना, कल उसको रख दें, आप दूसरा ग्राहक ले जाएगा, उसको आप बताएंगे नहीं इसमें कौन सा फॉर्म है, कहिएगा जनाब जैसा भी आपके सामने एक नॉर्मल जो फॉर्म चल रहा है वो हमने लगाया है, तो यूं आप झूठ से भी बच जाएंगे। लेकिन अगर इस क्वालिटी का फॉर्म लगाया कि जो कम पैसों का है, फिर उसमें एक ऐब पैदा हो गया है, तो ऐब के होते हुए चीज नहीं बेची जा सकती। अच्छा, आपकी जो फील्ड है, कम से कम सोफा का मामला तो ऐसा है कि अंदर क्या है ग्राहक को पता नहीं चलेगा। बेड तो फिर भी ये है कि वो पीस नजर आ रहे होते हैं, फटियां उसकी नजर आ रही होती हैं, पाए नजर आ रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लकड़ी कौन सी उसको ये पता नहीं चलेगा। लेकिन सोफों के अंदर जिस तरीके का मटेरियल यूज होता है
تو اس میں جو عرف و عادت ہے بھائی آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر پھٹیاں لگی ہوئی ہیں تو بتائیں پھٹیوں کے بنتے ہیں، اس کے اندر ربڑ کھینچا ہوا ہے تو وہ بتائیں کہ بھائی ربڑ اس میں کھینچا ہوتا ہے، اس پہ اسپرنگ ہے نہیں ہے، تو جو بتایا جا سکتا ہے وہ بتایا جائے۔ مفتی ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ شامل کر لیتے ہیں۔ جی میرا نام عمیر ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ باہر سے پائلٹ کی صورت میں لکڑی آتی ہے جس کے اندر کیمیکل وغیرہ آتا ہے باہر سے، تو اس کو پھر کھلوا کے وہ صوفوں میں لگتی ہے، تو یہ استعمال ہو چکی ہوتی ہے لکڑی اور ہم صوفہ بولتے ہیں کہ نیا ہے، تو اس کے حوالے سے ارشاد فرما دیں آپ کچھ۔ دیکھیں اس لکڑی پر تو عرف ہے، یعنی وہ جو لکڑی لگائی جاتی ہے عام طور سے اس کو پرانی لکڑی شمار نہیں کیا جاتا، پورے پاکستان میں ہی وہی لکڑی لگتی ہے۔ بلدیہ میں جانا ہوا تھا ایک مرتبہ، کم از کم 200-300 دکانیں صرف پائلٹ لکڑیوں کی ہے کہ وہاں وہ کھل رہی ہوتی ہیں اور ویسا تول کے حساب سے بکتی ہیں، تول کے حساب سے پھر لوگ ان کو خرید کے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ تقریباً نئی لکڑی ہی ہوتی ہے، یعنی وہ فرسٹ ٹائم کٹنے کے بعد اس کی رنگت بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی بہت پرانی لکڑی نہیں ہے، اور ہمارا عرف ایسا ہے کہ وہی لکڑیاں تقریباً لگتی ہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ گاہک پر واضح کیا جائے کہ فلاں لکڑی لگی ہے، اور یہ آپ لگاتے ہوئے ویسٹری کی جگہ پر ہیں، پورا فریم اسی کا بنتا ہے؟ پورا فریم اسی کا بنتا ہے۔ اگر آپ شیشم کی یا کیکر کی یا کوئی اور لکڑی کاٹ کے بھی لگائیں گے تب بھی تو اتنی موٹی لگائیں گے نا، اتنی موٹی لگائیں گے۔ جی جی۔ اگر کوئی گاہک پوچھ لیتا ہے تو اس کو بتا دیا جائے کہ اس طرح کی لکڑی ہوتی ہے، اس سائز کی ہوتی ہے، بائر کی لکڑی ہوتی ہے اور پائلٹ کی لکڑی ہوتی ہے، تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ اکثر کسٹمر آتے ہیں وہ اتنی بات پوچھتے بھی نہیں ہیں، بس وہ بولتے ہیں یہ ڈیزائن چاہیے ہمیں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کاپی یہ والا چاہیے ہمیں ڈیزائن، یہ آپ بنا دیں، تو اس کے کاپی ہو جائے گی، وہ تو اس کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں کہ ایسا کرنا جائز ہے کہ کوئی ڈیزائن لایا کسی شو روم سے کھینچ کر تصویر اور پھر وہ بولتا ہے ہمیں سستے میں بنا دو۔ بات یہ ہے کہ جو بیرونی ممالک ہیں، باہر کے جو ملک ہیں، ان میں تو یہ معاملات ہیں کہ ایک ڈیزائن جس نے بنا لیا وہ جا کے اس کو رجسٹر کرواتا ہے، رجسٹر کروانے کے بعد قانونی رائٹ اس کو مل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوکل کمپنیوں میں عام طور پر اس طرح نہیں ہوتا، سونے میں ہوتا ہے، سونے میں وہ سب کوشش کرتے ہیں لوگ، یعنی جو برانڈ ہوتی ہے ڈیزائن رجسٹر ہوتے ہیں، جی رجسٹریشن ہو سکتی ہے لیکن عمومی طور پہ نہیں ہوتا، نہیں کرواتے جی۔ تو اگر دیکھیے زیادہ سے زیادہ اس میں مسئلہ ہے قانون کا، کسی نے جا کے رجسٹر کروا لیا ہے تو اب آپ کریں گے تو وہ ایک غیر قانونی کہلائے گا معاملہ، پکڑے جانے کا احتمال ہوگا۔ شریعت بھی کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ذلت پر پیش کریں، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی نے ڈیزائن بنایا ہے اور آپ اس کی کاپی دیکھ کے بنا دیتے ہیں تو شرعاً کوئی منع نہیں ہے، شرعاً اس میں کوئی کباط نہیں ہے، اور لا محالہ مونوپولی بھی ہوتی ہے۔ ایک چیز کسی نے بنائی ہے، اب اس نے بنانے میں ٹائم لگایا ہوگا، اس کی چل جاتی ہے اور مہنگی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو سستا بنایا جا سکتا ہے اور کم قیمت میں بنایا جا سکتا ہے۔ وہ سب رجسٹریشن نہیں ہے۔ ویسے تو ہر شخص کی، ہر کاریگر کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو چیز میں نے ڈیزائن کی ہے اس کے تمام تر بینیفٹس میں حاصل کروں، مارکیٹ میں کوئی دوسرا نہ بنائے، یہ خواہشات ہوتی ہیں، لیکن رجسٹریشن بھی نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں پاکستان میں اکثر چیزوں کی، بالخصوص اس ٹائپ کی چیزوں کی رجسٹریشن وغیرہ نہیں کروائی ہوتی، کاپی رائٹس اس کے نہیں لیے ہوتے۔ تو اگر وہ کوئی بناتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک برانڈ نیم ہے تو وہ چیز مہنگی ہوگی کیونکہ برانڈ کی ہے، اور جب کوئی لوکل مارکیٹ میں اسے بنائے گا تو اس کی ویلیو میں کمی آ جاتی ہے۔ اگرچہ کوالٹی میں بہت زیادہ ڈیفرنس نہ بھی ہو تو بھی اس کے ایک نام کے اعتبار سے اس کی جو قیمت ہوتی ہے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جواز ہوگا، جائز ہوگی؟ جائز تو ہے، کوئی قانونی پہلو بھی نہیں ہے، اور شریعت نے بھی کوئی ایسا منع نہیں کیا کہ جناب کوئی ایک ڈیزائن بنا لے دوسرا نہیں بنا سکتا، ورنہ دنیا آگے نہ چلتی۔ جی، کسی نے چوکھٹ بنا لی تو اب کوئی چوکھٹ نہیں لگا سکتا تھا۔ چوکھٹ تو ایک جیسی ہوتی ہے نا بھائی، جی کہتا جی میرا ڈیزائن ہے، یہ اتنے فٹ لمبی اتنے فٹ چوڑی، اب بتاؤ دوسرا کیسے لگاتا؟ ٹھیک ہے، تو اس کی تو اجازت ہو گئی۔ جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب آپ نے فرمایا آگے بڑھنا ہے تو آگے بالکل بڑھنا ہے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، ایک شامل سلسلہ کریں گے اور پھر واپس آئیں گے۔ یہاں جو تاجر اسلام میں موجود ہیں ان سے سوال لیں گے۔ جی کال دیجیے۔ محمد سلیم رضا اختاری، احمد پور شرقیہ، لہراوالا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ آپ نے جو موضوع ارشاد فرمایا فرنیچر کے حوالے سے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثر شادیوں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فرنیچر والے ہوتے ہیں
ان سے لکڑی کے حوالے سے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں لکڑی یعنی شیشم کے حوالے سے یا آم کی لکڑی کا ہمیں فرنیچر دینا ہے، تو یہ اکثر صوفے پہ جو ہے یہ فوم وغیرہ لگا کے کپڑا لگا کر لکڑی جو ہے اندر آ جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں آم کی یا شیشم کی لکڑی ہے، لیکن اندر کے کھاتے میں یہ اس کے اندر پھٹیاں بھی لگا دیتے ہیں اور مختلف دوسری چیز کی جو ہے لکڑیاں لگا کر اس کو پیک کر کر بنا کر دے دیتے ہیں۔ یہ جب صوفے کئی عرصے بعد جا کر پھٹتا یا خراب ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ دھوکہ کیا تھا، پیسے شیشم کی لکڑی کے لیے تھے یا آم کی لکڑی کے، اندر انہوں نے دوسری لکڑی کا مٹیریل ڈالا تھا۔ تو اس طریقے کی یہ دھوکے بازی کرنا یا بتانا کچھ اور دینا، یہ شرعی طور پر ان کے معاملات میں کیا کہا جائے گا، اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ چلیں سلیم بھائی، آپ کی کال سے دو فائدے ہوئے کہ تاجر حضرات تو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن بہرحال آپ نے ایک معاملہ بیان کیا ہے کنزیومر رائٹس جو ہیں اس کے حوالے سے آپ نے گویا کہ ایک سوال کر دیا ہے، دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ میں کئی دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ہوں اپنے دانت کا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے، جی میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، جب بھی جانا ہوتا ہے پہلے تو وہ کمپیوٹر کھولتے ہیں، ٹھیک دیکھیں مجھ سے آپ دانت کی یہ پوزیشن پہلے سے ان کے پاس ویڈیو اس کیس کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بتاتے ہیں اب جناب اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ چیز روٹ تک آ گئی ہے، روٹ تک نہیں آئی ہے، پوری مجھے بتا کے پھر کہتے ہیں کہ اب اس کا یہ علاج ہوگا، یعنی بتاتے بھی اور دکھاتے بھی دکھاتے بھی ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شبے سے بچنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ جی میں کلیئر ہوں، ٹھیک ہے، ایک ویڈیو بنا لے صحیح، کہ ابھی یہ صوفہ ہے 3D بنا لے، لکڑی جو ہے وہ یہاں یوز ہوتی ہے، اصل میں کنزیومر کو پتہ نہیں ہوتا، گاہک کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا چیز۔ ٹھیک ہے، اب جیسے یہ صوفہ سامنے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں ایک لکڑی ہوا ہے جو ہمیں نیچے نظر آ رہی ہے، پایا بنا ہوا ہے، یہ ایک سامنے نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو جس لکڑی کا اس نے آرڈر دیا ہے اس کو بتا دیں کہ آپ نے شیشم کی یا فلاں جو لکڑی کہی ہے صرف یہ یہاں لگے گی، ٹھیک، اس فریم کے اس حصے میں آئے گی، اس حصے میں آئے گی، اس کے علاوہ اس لکڑی لگ کے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیس اس کی بنا دیں گے ہم، باقی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہم جو عام لکڑی ہوتی ہے اس سے پوری کریں گے۔ ٹھیک، جب آپ گاہک کو اتنا سرٹیفائی کریں گے، مطمئن کریں گے، اس کو واضح کھول کر بیان کریں گے، وہ گاہک دوبارہ آپ کے پاس آئے گا، بار بار آئے گا۔ ہاں، لیکن اگر آپ نے جو ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا، وہ گھر لے کر گیا اور دوسرے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام ہو گیا، تو پھر وہ جو کچھ کہہ رہا ہوگا وہ ہمیں اندازہ ہے۔ اور یہ بات تو کیا درست ہے، تاجر اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے امید ہے آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ دیانت داری جو ہے اس کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، دیانت داری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کیا جاتا ہے تو وہ دیر پا بھی ہوتا ہے، وہ کسٹمر جو ہے آپ کی پرموشن مجھ سے اب کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک لے کر گیا تو وہ 10 کو بتاتا بھائی وہاں سے فلاں جگہ سے چیز لینا صحیح ملے گی۔ ایک دکاندار کا اخلاق جی، اور دوسرا اس کا بولا ہوا قول، ٹھیک ہے، یہ دونوں بات اگر جتنی بہترین ہوتی ہیں گاہک اسی اعتبار سے واپس آتا ہے، ٹھیک، اور نہ صرف وہ خود واپس آتا ہے، 10 لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز تھی، یوں تھا یوں نہیں تھا، اور تیسری چیز اگر اس میں داخل کر لیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا، ٹائم پر بنا کر دینا۔ ٹھیک، اب جناب پتہ چلا کہ وہاں شادی لیٹ ہو رہی ہے، یہاں فرنیچر نہیں بن کے دے رہا، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کال ہی میں آ گئے وہ بھی، جی 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 کہ جو آپ نے کال کہا ہے کہ جی اس جو ٹائم بات پر کی اس کو پورا کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، آپ تصدیق کر رہے ہیں مفتی صاحب کی بات کی؟ اب ویسے مفتی صاحب کی بات کی آپ سے تصدیق کیوں لی؟ مفتی صاحب تو خود مصدق ہیں، مطلب تصدیق کرنے والے ہیں، لیکن ہم مارکیٹ کے لوگ ہیں، مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو بعض اوقات ان کو خیال آتا ہے کہ بھئی مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں انہوں نے تو کاروبار کیا نہیں، یہ کیسے کر رہے ہیں؟ تو بات یہ مولانا صاحب نے کاروبار تو نہیں کیا، لیکن مولانا صاحب ایک عرصے سے کاروباری لوگوں کے ساتھ لنک پر ہیں، اور ظاہر سی بات ہے خرید و فروخت کا تو معاملہ ہر شخص کے ساتھ ہے۔ دیکھیں ہم کوئی ایکس رے بنانے کی مشین کی فیکٹری میں تو آئے ہوئے نہیں ہے جی، کہ ہم نے کبھی خریدی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایکس رے تو مریض کرواتا ہے، مشین تو نہیں خریدتا نا، جی 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 لیکن فرنیچر ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے، جی، کچھ نہ کچھ تو کون سا گھر ایسا ہوگا جس نے فرنیچر نہیں خریدا ہوگا؟ جی، تو یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور جب خریدنے جاتے ہیں تو ماہر بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں اپنے طور پہ۔ چلیں بہرحال مطلب ایک کال اور شامل کر لیں، پھر انشاءاللہ یہاں پہ منتقل ہوتے ہیں، ایک کال اور دیجیے۔
محمد طیب چنیوٹ سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے احکام تجارت میں فرنیچر سے متعلق میرا ایک سوال ہے۔ مثال کے طور پر زید نے بکر کو 2 لاکھ روپے دیے ہیں کہ آپ فرنیچر کا کام شروع کریں، وہ اس طرح کہ پیسہ میرا ہوگا اور محنت آپ کریں گے۔ اب اس چلتے کام میں بکر کہیں اور سے ترکیب بنا کر کسی تیسرے فرد سے قرض لے کر اس کاروبار میں ملا لیتا ہے، کاروبار کو اور بڑھانے کے لیے، وسیع کرنے کے لیے۔ آیا اس کا اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ چنیوٹ کا سن کے تو مجھے یوں خوشی ہوئی تھی کہ چنیوٹ کا فرنیچر کی ایک شاخ ہے اور بڑا مشہور ہے، لیکن بہرحال مفتی اور سوال جو آئے جو ٹریڈیشنل فرنیچر ہے وہ چنیوٹ کا ہی مشہور ہے۔ دیکھیے پہلے تو یہ کسی سے جب پیسے لیں گے تو اب یہ کرے گا کیا؟ یہ سامان خریدے گا، آگے بنائے گا، رکھے گا، اس پر صرف کرے گا، تو ایک کا پیسہ ایک کی محنت یہ درست ہے۔ ٹھیک۔ جو کسی اور سے پیسہ لیا ہے وہ پیسہ لیا ہوا اس کا اگر تو حساب الگ رکھتا ہے، مثال کے طور پر یہ ایک شو روم ہے اور یہاں پر کچھ پیس ایسے ہیں جو ایک کی انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک، دوسرے سے اگر انویسٹمنٹ لی ہے تو وہ دوسرے پیسوں میں لگائے، ٹھیک، ان کا حساب رکھے کہ جناب یہ پیس میں نے فلاں کی انویسٹمنٹ سے لیے ہیں، اتنے کی لاگت پڑی، اتنا ایکسپینس، اتنے کے بیچے، اتنا نفع ہوا، ٹھیک، بالکل اس کی بک ہی الگ بن رہی ہے۔ صحیح۔ جو دوسرے پیس لے گا ان کا الگ حساب رکھے، تو یوں ایک ساتھ یہ چیزیں چل سکتی ہیں، ٹھیک، لیکن ان کو الگ الگ رکھنا ہوگا۔ ٹھیک، سیپریٹ کر کے جو ہے سارا حساب کتاب کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ یہ جو صوفہ جس پہ میں بیٹھا ہوں، اس کو سمجھ لیں اس میں کسی اور کی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ صوفہ اس میں کسی اور کی انویسٹمنٹ ہے۔ اگر حساب کتاب الگ الگ رکھا جائے، ایکسپینسز الگ رکھے جائیں اور اس کی جو سیل اماؤنٹ ہے وہ الگ رکھا جائے تو چل سکتا ہے۔ ایک طرح سے ہر ایک انویسٹمنٹ کی جو بک ہے وہ الگ مینٹین ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اے سے لے کر زیڈ تک لکھا ہوا ہے پیسہ کہاں آیا، کہاں خرچ ہوا، ٹھیک، تو ایک ساتھ چل سکتا ہے۔ صحیح۔ ایک سوال مزید یہاں سے شامل کرتے ہیں۔ جی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے میرا سوال تھا کہ ہمارا بچوں کا فرنیچر ہے، چلڈرن فرنیچر بناتے ہیں، اس میں کچھ کلائنٹ آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں جو نا فرنیچر تیار ہو گیا، اس میں آپ کوئی کارٹون بنا دیں یا کوئی پکچر بنا دیں، اس میں کسی اور مطلب اپنی وہ لاتے ہیں ڈیمانڈ، اس کے مطابق وہ شریعت مل جائے کہ کس طرح بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے۔ ٹھیک، اپنا نام بھی بتا دیں۔ عبداللطیف اتاری۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیے کارٹون کی 2 قسمیں ہیں۔ وہ کارٹون بنانا جائز ہے، یعنی بنانے سے مراد یہ ہے کہ تصویر جو ڈیجیٹل طور پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تصویر نہیں ہے، عکس ہے یہ، لیکن جو چیز چھپ جائے گی وہ تصویر ہوگی۔ تو تصویر کے متعلق علماء کی یہی غالب علماء کی رائے ہے کہ ایک ہے کیمرے کے اندر تصویر، یہ کہیں بھی پرنٹ نہیں ہے، ریزز کو جمع کیا گیا ہے، اور ایک ہے اس کا پرنٹ نکالنا یا اس کا کریکٹر بنانا یا اس کا ماڈل بنانا۔ تو اب کارٹون پر تصویر کا اطلاق آتا ہے یا نہیں آتا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ آج کل جس انداز کے کارٹون بن رہے ہیں، یعنی اگر تو وہ ذی روح کی حکایت نہ کرتا ہو، جیسے بس کے آگے جو آنکھیں لگا دی، اب اس طرح کی کوئی مخلوق تو نہیں پائی جاتی۔ اب یہ جو کارٹون ہے یہ خیالی ایک مخلوق کا کارٹون ہے، یہ تصویر کے حکم میں نہیں آتا، لیکن کسی بندے کی پوری باڈی بنی ہوئی ہے اور وہ اس بندے کا کارٹون بنایا ہوا ہے، تو یہ تو ذی روح کی حکایت کر رہا ہے کہ یہ تو ایک مخلوق جو پائی جاتی ہے اس کے متعلق ہی ہے۔ تو ایسا کارٹون بنانا منع ہے، یعنی جب ہم اس کو پرنٹ نکالیں گے یا اس کا کریکٹر بنائیں گے، ماڈل بنائیں گے، تو یہ منع ہے۔ کوئی بس ہو گئی، ڈبہ ہو گیا، اس پہ آنکھیں لگا دی، تو ایسی تو مخلوق پائی نہیں جاتی، وہ درست ہے۔ اگر ایسا کوئی بنانے کا کہہ رہا ہے تو وہ بہرحال بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو ذی روح کی حکایت کرتا ہو وہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو جواب ملا۔ ایک اور سوال شامل کریں گے یہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عزیز الحق اتاری، ہوتا یہ ہے کہ کسٹمر جب ہمارے پاس آتا ہے، فرنیچر پسند کرتا ہے اور آرڈر دیتا ہے، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ واپس نہیں آتا، یعنی اس کا سامان ہم تیار کر دیتے ہیں، ہمارے پاس گوداموں میں رکھا ہوا ہوتا ہے، ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی دفعہ رابطہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، اور وہ فرنیچر ہمارے پاس پڑا رہتا ہے، گوداموں میں جگہ گھیر رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو گودام میں جگہ گھیر رہا ہے، یہ کرایہ ہمارا اس پر لگ رہا ہے اور وہ اٹھانے نہیں آ رہا، تو کیا یہ کرایہ اس سے وصول کیا جا سکتا ہے؟
یا یہ کہ اگر وہ نہیں آتا ہے تو کیا اس فرنیچر کو کسی اور کو بیچا جا سکتا ہے؟ کیا حکم ہوگا اس کے لیے؟ بیانہ تو دے کر جاتا ہوگا نا. بیانہ دے کے جاتا ہے. بیانے کا کیا ہوتا ہے؟ بیانے سے زیادہ تو ہم اس پر انویسٹ کر چکے ہوتے ہیں, لگا چکے ہوتے ہیں. بیانہ کتنے % ہوتا ہے؟ بیانہ عموماً ایک مثال ہے کہ ₹1,00,000 کا فرنیچر ہے تو اس نے 10,000 دے دیے, 15,000 دے دیے, 20,000 دے دیے, بس. دیکھیے 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ نے اپنا فریج کسی مستری کے پاس بھیجا اور آپ فرنیچر کا کام کرنے کے بجائے فریج بنانے کا کام کر رہے ہیں اور وہ نہیں آ رہا. اس فریج کے متعلق اب کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اسی کا ہے. جتنے بھی اس طرح کے کام کرنے والے ہوتے ہیں, کمپیوٹر والے ہوں, ٹی وی والے ہوں, اور اس طرح کے کام کرنے والے, ان کے پاس انبار لگا ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسے لوگوں کی ہوتی ہیں جو واپس نہیں آ رہے ہوتے. درزیوں کے پاس بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں انہی کی ہیں. لیکن آپ کا کیس اس کے برعکس ہے کہ جب تک وہ لے گا نہیں وہ اس کا نہیں ہوا ہے. یعنی استثناء کے متعلق یہ جو فقہ کی کتابیں ہیں اس میں اس ڈیل کو استثناء کہتے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ خرید و فروخت نہیں ہے. خرید و فروخت میں اور اس استثناء میں فرق ہوتا ہے. خرید و فروخت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز ہونی چاہیے جو آپ بیچ رہے ہیں. لیکن جو چیز آپ آرڈر لے کر بنوا کر دیں گے, میکنگ کا عمل اس میں پایا جائے گا, وہاں آپ کے پاس اس چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ اس آرڈر لے لیں, بیانہ ملتا تو بیانہ لے لیں, اب آپ بنا کر دیں گے. آپ نے بنا لیا ہے, اس میں اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی ہے, یہ ابھی آپ ہی کی پراپرٹی ہے. اگر آپ اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن وہ آئے گا تو آپ کو بہرحال اپنا آرڈر تو دینا پڑے گا. وہ ہم بیچ دیتے ہیں, وہ بعد میں آتا ہے تو ہم اس کا ایڈوانس واپس کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ اگر چیز مانگتا ہے تو ہم دوبارہ بھی اس کو بنا کر دینے کے لیے تیار ہیں. اسی ریٹ ٹائم دینا. ریٹ پہ تو ہو سکتا ہے چند سالوں بعد آیا, ریٹ میں ڈفرنس ہے, تو یہ تو بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ. چند سالوں والا بات تو وہ بھی نہیں مانگے گا, اسی ریٹ پر دو. لیکن کیا آپ کے پاس فون نمبر نہیں ہوتے؟ فون نمبر ہوتے ہیں. پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ ان پہ رابطہ نہیں ہو رہا ہوتا, وہ فون بند جا رہے ہوتے ہیں, لگتے ہی نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. چلیے عزیز الرق بھائی آپ کو جواب ملے, ایک کال شامل ہے, سلسلہ کرتے ہیں. جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک آن لائن بزنس اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں, جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے جس پر جو ہم نے الیکٹرانکس آئٹم اس میں جو ہے لسٹ کیے ہیں, اور اس ویب سائٹ کی پروموشن کے لیے ہم نے دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم جیسے لائک فیس بک اور مختلف ذرائع واٹس ایپ ہو گئے, اس کے لیے تشہیر کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. یوزرز جو ہوتے ہیں کسٹمر, اس کے ذریعے جو ہے ہم سے اس آن لائن ویب سائٹ پہ جو ہے آرڈر بک کرواتے ہیں, اور اس کو ہم جو ہے ان کے گھر پہ ڈیلیور کرتے ہیں مختلف کوریئر کمپنیز کے ذریعے. وہاں سے جو ہے وہ کوریئر پہنچا کر ان سے پیمنٹ ریسیو ہوتی ہے. ان کیس اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو وہ ریٹرن کی بھی سہولت موجود ہے اس کی. تو یہ طریقہ کار جو ہے مفتی صاحب کے سامنے پیش کیا ہے, برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. مفتی یہ ہوتی ہے ضرورت. ہم تو فرنیچر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, سوالات بھی وہی آ رہے ہیں, لیکن بہرحال ہر کسی کی اپنی ضرورت ہے. جواب لیتے ہیں مفتی صاحب. ہمارا تو اوپن فورم ہے, مارکیٹ ہم نے فوکس کی ہے, بتائیے بٹھائے ہیں, لیکن ناظرین کے لیے تو اوپن فورم. جی جی دیکھیے, انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں, کوئی چیز یہ بیچیں گے, وہ چیز کیا ہوگی؟ چلو مان لیتے ہیں حلال چیز ہی ہوگی, الیکٹرانک آئٹم. الیکٹرانک آئٹم ہے. اچھا, اب جب یہ بیچ رہے ہیں تو ان کے پاس موجود ہوگی اس وقت یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک. تو خریداری زمین پر بیٹھ کر ہو یا چاند پر بیٹھ کر ہو, ٹھیک ہے, یعنی آن لائن ہو یا فون پر ہو یا ای میل پر ہو, ٹھیک ہے, اس کے جو قوانین ہیں سارے ایک جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی جو خریداری کے اصول و ضوابط انٹرنیٹ پر بیٹھ کر یہ مانگ رہے ہیں, جو دکان پر لاگو ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ پر لاگو ہوں گے. چیز ان کے پاس ہونی چاہیے, چیز ہے تو یہ آگے جو نا اشتہار لگائیں اس کا,
آرڈر وصول کریں, آگے بیچیں, اور جو خرید و فروخت کے بنیادی تقاضے پائے جاتے ہیں ان تقاضوں کو پورا کریں. ٹھیک ہے. اور میں مشورہ ان کو یہ دوں گا کہ چونکہ یہ کام اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جی, تو آغاز اچھا ہو تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے. ٹھیک. اور آغاز میں بہت ساری غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک. ایک آدمی الجھا ہوا ہے اور کئی غلطیاں کر رہا ہے, تو وہ معلوم ہونے کے باوجود بھی پھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ایسا دیکھا گیا ہے بس اوقات. تو یہ دارالفتہ علیہ سنت آ جائیں, ٹھیک, اور پورا کھول کے بیان کر دیں اس طرح میں کروں گا, ٹھیک, جائز ہے یا نہیں. اگر کہیں سے کوئی ایسا کونا کھانچا نظر آیا ہمیں جس پر تحفظات ہوئے, اس کا متبادل بیان کر دیا جائے گا. ٹھیک, آپ اس کو اس طرح نہیں اس طرح کر لیں, صحیح. تو یوں جو رکاوٹ ان کو نظر آ رہی ہوگی وہ دور ہو جائے گی. صحیح جی, آپ کا جواب بھی دیا اور مشورہ بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا ہے. تو آپ دارالفتہ اہل سنت کی جو قریبی شاخ ہو وہاں تشریف لے آئیں. انشاءاللہ جو علماء مفتیان کرام موجود ہوں گے آپ کی رہنمائی کریں گے, اللہ نے چاہ تو. مزید ایک کال شامل کر لیتے ہیں مصطفی, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. چلیں جی, کال دیں. مدنی چینل پر پروگرام احکام تجارت چل رہا ہے, اس میں میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ عرف کا لحاظ دیکھا جائے گا. اب عرف تو یہ بھی ہے کہ جو 3 سیٹ والا صوفہ ہوتا ہے نا, اس کی جو سائڈوں والی گدی ہوتی ہے وہ اچھی کوالٹی کی لگا دیتے ہیں, اور جو درمیان والی ہوتی ہے گدی وہ ہلکی کوالٹی کی. جب ان سے پوچھا گیا تو کاریگر نے بتایا کہ بھی سائڈوں والی زیادہ یوز ہوتی ہے اور درمیان پہ عام طور پہ صوفے میں درمیان والی سیٹ زیادہ استعمال نہیں ہوتی, تو یہ زیادہ چل جاتی ہے. تو کیا یہ بھی جائز ہو جائے گا؟ ہمارے تاجر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم نہیں کرتے بھائی. تو یہ آپ کے یہاں آپ نے کوئی ایک کیس دیکھ لیا ہوگا, اس طرح ہوتا نہیں ہے اور کوئی عقل مند آدمی کرے گا بھی نہیں. پتا چلا کہ جناب ایک گدی دسی ہوئی ہے اور 2 بھری ہوئی ہیں, اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے. اس طرح ایک تھوڑا سا میں معلوم کرنا چاہوں, نعمان بھائی آپ ہی بتا دیں کہ جیسے 2 گدی ہے, 3 سیٹر صوفے کی بات کر رہے ہیں نا, اور کہہ رہے ہیں 2 گدیاں تو جی معیاری ہیں, اگر بیچ والی گدی غیر معیاری بھی لگا دی تو ایک صوفہ سیٹ پر 3 پیس پر کتنا فرق آ جائے گا؟ بامشکل 200 سے 300 روپے. اور وہ صوفہ کتنے کا ہوگا مارکیٹ میں؟ مطلب مختلف کیٹیگریز کے ہوں گے. ایک 3 سیٹر 20,000 روپے کا ہے, تو میں اگر بیچ کی گدی میں کوئی دوسری کوالٹی کی ڈنڈی مارتے ہیں تو وہ بامشکل 200-300 روپے کا ڈیفرنس آنا ہے. اب اس سے جو ہے نا کوئی میرے خیال سے محل نہیں کھڑا ہو جانا ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی میں بھی یہی سمجھتا ہوں. لوگ کرتے بھی نہیں کرتے مطلب. چلے جی, آپ نے کوئی ایک حادثہ دیکھ لیا اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی جو ہے وہ تالاب کو گندا کر دیتی ہے. بہرحال اچھا کام کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں. اور عرف کا انہوں نے غلط مطلب سمجھا ہے. عرف کا وہ تو رہی گئی نا بات. اور اس کا مطلب یہی جو چیز شائع اور ضائع ہو, ہر طرف عام ہو, پریکٹس میں ہو جو چیز, ٹھیک ہے, وہ عرف کہلاتی ہے. تو یہ تو کہیں ایک دکان پر ہوا اس کو تھوڑی کہا جائے گا. اور بڑی لاجک بیان کیے جی, ادھر یہ تو اپنے طور پر لاجک بیان کر لیے, لیکن یہاں مفتی صاحب نے بیان کر دیا یہ عرف شمار نہیں ہوگا. جی آپ کے سوال. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہمارا کام فرنیچر کے ساتھ ساتھ انٹیریئر کا بھی ہے, انٹیریئر بھی کرتے ہیں ہم. تو انٹیریئر کا جیسے مالک صاحب نے کہیں آرڈر لیا انٹیریئر کا جو گناہ کے وہاں کام ہوتے ہو, تو وہ انٹیریئر کا انہوں نے تو کام لے لیا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اب ڈیزائننگ کا شروع ہوتا ہے مرحلہ. ڈیزائننگ انہوں نے شروع کری, ڈیزائن اپنے آنر نے ڈیزائنر سے کہا کہ ڈیزائن کر کے دو مجھے. اب کسی وجہ سے ڈیزائنر کا مجھے غلط لگ رہا ہے, میں یہ نہیں بنانا چاہ رہا, لیکن اب وہ تو امپلائی ہے اس کو تو بنانا پڑے گا. وہ نہیں بات شاید نہ مانے تو وہ شاید نہ پھر کسی اور سے کروائیں. تو یہی اسی طرح سے آگے کے معاملات بھی ہے. پھر ہم وہاں کا فرنیچر بنوائیں گے, پھر کوئی کاریگر بول دے نہیں مجھے تو پتہ ہے وہاں گناہ کا کام ہوگا, اس طرح کے کام ہوں گے معاملات, میں نہیں بناؤں گا. تو کیا پھر اس طرح کا حکم ہے ان کے لیے, امپلائیز کے لیے؟ دیکھیے, ایک ہی ہوتا ہے کہ گناہ میں بندہ براہ راست معاملت کرے, اور ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کے کام کا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر اس جگہ پہ جا کے اس نے رنگ چنا کر دیا, ٹھیک ہے, تو رنگ چنا کا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرش وہاں بنا ہوا ہے, اس فرش کا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس نے جب یہ بنا رہا تھا کوئی تعلق نہیں تھا اس کا. تو یوں انٹیریئر کا جو کام ہے, لکڑی کا کام یا بناؤ سگار کر کے لگانا, جعفری لگانا, ایسے کچھ لگانا, ڈیکوریشن وغیرہ کرنا, تو یہ خود ایک جائز کام ہے. اس جائز کام کا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں بنتا, یہ کام کرنا درست ہوگا. مثال کے طور پر چلو میں ایک مثال دے دیتا ہوں. کوئی فلم بن رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی صوفہ یوز ہونا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس وہ فلم والے آ گئے کہ جی ہم نے صوفہ خریدنا ہے, ٹھیک ہے, آپ تو صوفہ بیچ رہے ہیں, صحیح,
इस सोफे का जायज इस्तेमाल भी है, नाजायज इस्तेमाल भी है। ठीक। इस सोफा बेचने की ममानियत नहीं होगी। ठीक। सोफा एक जायज चीज है, एक हलाल प्रोडक्ट है, इसको बेचा जा सकता है। ठीक है जी, आपका जवाब हुआ। शफात भाई हमारे। उसी साहब, मेरा नाम शफात अली अत्तारी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कस्टमर आते हैं और हमसे मैट्रेस ले जाते हैं फोम का। ठीक है। अब वो चंद दिनों बाद, 5 दिन बाद, 8 दिन बाद कहते हैं कि यार इसको वापस ले लें। हम वजह पूछते कहते वजह कोई नहीं बता, वापस ले लें। हम कहते हैं अगर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, आपको सॉफ्ट लग रहा है, हार्ड लग रहा है, कहते हैं यार वो आप ले लें। तो हम उनको ये कहते हैं कि यार देखिए आपने यूज़ कर लिया है, अब हम किसी को अगर बेचेंगे तो बताना पड़ेगा कि यूज़ है, तो अब यूज़ मैटर हम किसी और को बेचेंगे तो इस पर थोड़ा बहुत वक्त नाराज़गी का इजहार करते हैं कि यार आप बस वापस ले लें। तो अब हमारे लिए हुक्म शरई इस वक्त क्या है, ले लेना चाहिए या नहीं? ठीक है, थोड़ा जर्नलाइज कर लेते हैं मुफ्ती साहब इसे। शफात भाई ने तो सिर्फ मैट्रेस की बात की, लेकिन अगर इसमें सारी चीज़ों को ले लिया जाए, प्रोडक्ट्स को ले लिया जाए, बिलखुसूस फर्नीचर में ले लिया जाए कि जी सोफ़ा ले गए, अलमारी ले गए और बेड ले गए, 4 पीस ले गए, और वो अब समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा? बाज़ों का तो वजह बताने जैसी भी नहीं होती। अच्छा, मैं कुछ और सवाल भी आपसे करता हूँ। जैसे ये जो एजेंसियां होती हैं इनके पास फोम की, माल तो इनका नहीं होता, किराया भी कंपनी दे रही होती है, दुकान का किराया तक कंपनी दे रही होती है? नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होता। अच्छा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, यानी माल टोटली कंपनी का ही होता है? जी, टोटली जो जहाँ डीलरशिप होती है वो कंपनी की सारे प्रोडक्ट्स में होते हैं। दुकान तक उस किराया पे वही दे रही होती है तकरीबन? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कहीं है, मतलब ऐसा पूरे कराची में अगर आप समझ लें तो शायद 2%, 3%, 5% ऐसा होगा। 95% अपने लोगों की शॉप्स होती हैं, वो खुद ही इसका रेंट देते हैं या पर्सनल शॉप होती है। यानी जो आप चीज करेंगे तो आपकी ही प्रॉपर्टी है, आपकी सूरत में। तो आपका सवाल है, उसमें प्रॉपर्टी भी आपकी है, फॉर्म आपका ही है? जी, हम परचेस करते हैं उसे, इसमें लेकिन रेट टैग लगा होता है कंपनी का। समझ गया मैं। देखिए, बेचने के बाद वापस लेना 100% आपका हक है, आप चाहे लें चाहे ना लें। सौदा हो गया है, सौदा कंप्लीट हो गया है, आपने चीज दे दी, इसने कीमत आपको दे दी, अब वापस लेकर आना उसका हक नहीं है। कोई खराबी हो, कोई खामी हो तो वापस लेकर आए। देखभाल कर एक चीज को वापस करने का हक नहीं बनता। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको रिजेक्ट कर दूं, ना वसूल करूं, 100% आपका हक है। बाज़ ये होता है कि दुकानदार सोचता है कि भाई चलो कोई मजबूरी है इसकी, गाहक भी है, तो वो खुद वापस लेने के लिए तैयार होता है, तो ठीक है ले ले, मना भी नहीं है। अब सवाल क्या बना मुफ्ती साहब ये कि अब अगर हमने वो उससे ले लिया, चलो उसकी कोई प्रॉब्लम समझ में आई, उसने कहा कुछ पैसे भी काट के ले लो, अब बात सूरत में हमने वो मैट्रेस ले लिया, अब वो किसी और को अगर हम सेल करते हैं तो उसको बताना कि ये 3 दिन यूज होकर आया है या 5 दिन, तो इस सूरत में मैंने तो ये सुना है कि कुछ घर टूट जाते हैं, और जाहिर बात है छोटे छोटे घर होते हैं, अब फर्नीचर क्या करें, तो वो फर्नीचर देखने को तो वो कबाड़ी ले जाते हैं जी, लेकिन वही फर्नीचर जो है वो शोरूम पे आगे बिक रहे होते हैं। तो वो तो 3 दिन की बात कर रहे हैं आप, ये तो 6 महीने, साल और 1.5 साल वाले भी बिक रहे होते हैं। मतलब 2 दिन का ऐसा भी होता है कि देखी हुई बात अर्ज कर रहा हूँ कि शादी के लिए जो फर्नीचर खरीदा, लेकिन अब वो जिस बिल्डिंग में फर्नीचर जाना था वो ओल्ड सिटी एरिया में थी, और जो है ना वो फर्नीचर वहां पे जा नहीं पा रहा, तो अब वो वहीं रोड से वापस लेना पड़ा, क्योंकि या तो घर दे दो फर्नीचर के साथ। ये तो यूज नहीं हुआ, देखिए ये तो यूज नहीं हुआ जी, इसको तो ये नहीं कहेंगे भाई यूज हुआ है, लेकिन जो चीज यूज हो चुकी है ग्राहक को बहरहाल बताना तो पड़ेगा ठीक कि भाई यूज हो चुकी है। सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी फील्ड है, आप जिस फील्ड से वाबस्ता है, उसकी भी शरई स्क्रीनिंग हो जाए, स्क्रूटनी हो जाए और तफ्तीश हो जाए, और उस फील्ड से मुतालिक जो शरई अहकाम है, मसाइल हैं, वो बयान कर दिए जाएं, आप ना करते हो कोई और करता हो, आप चाहते हो मार्केट में चीज जो खिलाफ शरा हो रही है वो ना हो, या शरीयत की जो तालीमात हैं उनको फॉलो किया जाए, तो बिल्कुल आप हमें सजेशन दे सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। और मदनी चैनल। अच्छा मेरोज भाई, देखें आज जो गुफ्तगू हुई हमारी जी, इसमें ताजरों का क्या नुकसान हो गया? जी, ताजरों का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर उन्होंने कोई बात सीखी है कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही है, और उसको अपना के वो आगे बढ़ते हैं जी, तो उसमें तो फायदा ही फायदा है। बात ये है कि हमारे एक ट्रेंड है कि हम अपने जरिए रोजगार के ताल्लुक से कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे होते कि हम कोई गलत तो नहीं कर रहे, और फिर बात चीजें वो होती है। आप अपनी रूटीन देखें, हर शख्स जो कारोबार तिजारत से वाबस्ता है वो पूरा दिन में नमाज के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे निकाल लेगा जी,
लेकिन कारोबार के लिए वो दुकान पर कितने घंटे खड़ा हुआ है? 8, 10, 12, 15 घंटे खड़ा हुआ है जनाब। तो जो ज्यादा वक्त उसकी मसरूफियात में गुजर रहा है जी, अगर उस वक्त के अंदर कोई खामी ऐसी है सारी जिंदगी जारी रही, उसका जो नतीजा है वो कितना बुरा निकलेगा आपको अंदाजा है जी। और यही शख्स 10-12 घंटे कोई गलती नहीं करता, जी, उसूलों के साथ जिंदगी गुजारता है, दयानत के साथ जिंदगी गुजारता है, तो इसका ये जो वक्त है ये क़यामत के दिन कितना उसके काम आएगा। बिल्कुल बारे न्यारे हो जाएंगी। और मुफ्ती साहब ने जो बात की उसी में एक बात का इजाफा करूंगा मैं कि हलाल रोजगार जो है, हलाल जराए से कमाने वाला जरिया आमदनी को अपनाना, जो मुफ्ती साहब ने बात की कि आपकी जो सहूलतें बताई, जो फजाइल बयान किए, वो अपनी जगह, एक फजीलत आपको ये भी हासिल होगी इंशाअल्लाह। उलमा ने बयान किए किताबों में हलाल रोजी की फजीलत को बयान करते हुए कि औलाद का सुकून ये नसीब होगा, क्योंकि हलाल से परवरिश होगी तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह की भी फर्माबरदार होगी, आपकी भी फर्माबरदार होगी। एक फजीलत ये बयान हुई है, औलाद की तरफ से भी सुकून मिलेगा। अल्लाह ने चाहा तो बरकतें जो है इसकी जो भी बरकतें वो सभी मिलेंगी, अल्लाह ने चाहा। हम सवाल भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हलाल ही से कमाना नसीब फरमाए, उस हलाल में बरकत भी अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए, हमको भी अता फरमाए, ये जितने ताजिर बैठे इन सबको अता फरमाए। इल्म दीन सीखते रहिए, इस पे अमल करते रहिए, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे हमें, बरकत दे हिफाजत, कौनैन में नफ़ा हो अता ऐसी तिजारत।